بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات سوچتے ہیں کہ اگر تقدیر کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہمیں کوشش کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، جو جنت میں جائے گا جو جہنم میں جائے گا ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، پھر ہم اسی تقدیر کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، پھر اسی تقدیر کے اوپر ہم تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کا کوشش کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، کیا کرو، تم عمل کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کام کے اللہ تعالیٰ توفیق دیں جس کی طرف اس نے جانا ہے۔ اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق دیں گے، کار خیر کے کاموں کی توفیق دیں گے، اور نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق بھی اسی کاموں کے دیں گے، برائی کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تقدیر بنائی، میں نے تدبیر بنائی اور تدبیر کی اور اپنی صنعت کو میں نے مضبوط کر دیا، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ میں نے لکھوا دیا، جو کچھ ہونے والا ہے میں نے لکھوا دیا ہے، اور جو شخص اس کے اوپر راضی ہوگا میں بھی اس کے اوپر راضی ہوں، اور جو شخص اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا تو ناراض ہوگا میں بھی اس کے اوپر ناراض ہوں، اور پھر وہ میرے غصے کے لیے تیار رہے جب وہ مجھے ملے گا، جب وہ مجھے دیکھے گا تو میرے غصے کے لیے وہ تیار رہے۔ پھر فرمایا میں نے شر اور خیر کو پیدا کیا، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور خیر کے کاموں کو اس کے لیے آسان کر دیا، اور بدبخت ہے وہ انسان جس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور برائی کو اس کے اوپر آسان کر دیا۔ اور افسوس ہے اس شخص پر جو چون چرا سے کام لیتا ہے، یعنی کہ اعتراض اٹھاتا ہے۔ بعض اوقات بندے کہتے ہیں جی ہمیں اتنا ملا نہیں، فلاں بندے کے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ بندہ اعتراض اٹھاتا ہے بعض اوقات کہ جی جو سارا مال ہے فلاں خاندان کے پاس ہے، فلاں لوگوں کے پاس ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں یہ تقسیم رزق کی جو ہے، معیشت کی تقسیم ہے، ہم نے کی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر اعتراض اٹھائے۔ اگر یہ معاملہ رزق کا معاملہ کسی انسان کے پاس ہوتا تو بندہ تو اس کے اوپر سارا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا، کسی دوسرے کو ملتا ہی نہ۔ تو یہ تقسیم کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں معیشت کو، تو جو جس انسان کے مقدر میں جتنا لکھا ہوتا ہے آدمی اتنا ہی کھا کے مرتا ہے، اس سے پہلے دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنے مقدر کا اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے۔ تو ہمیں اللہ کی تقدیر، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں تقدیر لکھی ہے اس کے اوپر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے۔ وَالْقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر جو سب سے پہلی چیز لکھی، فرمایا وہ یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور جو شخص میری قضا کو تسلیم نہ کرے، میری دی ہوئی مصیبتوں کے اوپر صبر نہ کرے، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میرے علاوہ کو اپنا رب تلاش کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے علاوہ کیا کرے، کوئی دوسرا رب تلاش کر لے۔ تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس وجہ سے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اور جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کا قضا ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی جو جنت کی طرف جا رہی ہوگی، فرشتے سے روکیں گے، پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تم نے حساب دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کوئی حساب نہیں دیکھا۔ وہ کہیں گے تم نے دوزخ دیکھی؟ وہ کہیں گے ہم نے دوزخ نہیں دیکھی۔ وہ کہیں گے تم نے پل صراط دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے پل صراط بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم نے نہ حساب دیکھا، نہ پل صراط دیکھا، نہ دوزخ دیکھی، پھر تم کون ہو اور جنت کی طرف جا رہے ہو، کون ہو تم؟ وہ جماعت جواب دے گی کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیوا ہیں۔ وہ پھر پوچھیں گے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم بتاؤ کہ دنیا کے اندر تمہارے کون سے اعمال تھے؟ وہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہماری 2 خصلتیں ایسی تھی، شاید اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر فضل و کرم کیا، اپنی رحمت کی اور ہمیں جنت کی طرف بھیج دیا۔ اور وہ 2 خصلتیں یہ ہیں کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے نا، پہلی خصلت، تنہائی میں ہوتے تھے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے تھے، ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے تھے۔ آج پتہ جب اللہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ آدمی گلی کوچے میں چوراہے میں کھڑا ہو، کوئی غلط کام کرے تو لوگ کیا کہیں کتنا بے شرم آدمی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، گلی میں کھڑے ہو کے یہ کام کرتا ہے۔ لیکن جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو آدمی بلا جھجک یہ کام کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ فرمایا ہم تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ پہلی خصلت یہ تھی، اور دوسری خصلت یہ تھی کہ جو بھی اللہ نے ہمیں دیا، جو اللہ کی قضا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہی 2 چیزیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر حساب کے جنت کی طرف بھیج دیا، تو جو کچھ لکھا وہ ہمیں ملے گا۔ تقدیر کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔